یہ ایک حقیقی اور سبق آموز واقعہ ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ہمارے ساتھ والے گھر کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ انکل اشرف کے 3 جوان بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیوی کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا جو غرور اور تکبر سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ کسی میں بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ تھی۔ وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن وقت بدلتے دیر کہاں لگتی ہے کہ انسان اپنی اصلی اوقات میں واپس آ جاتا ہے۔ اشرف صاحب کے تینوں بیٹے سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی، کیونکہ باپ نے ہر طرح سے کھلی چھوٹ دی تھی کہ جو مرضی کرو، کوئی تم سے پوچھے گا نہیں۔ آخر تمہارا باپ ایک اعلیٰ عہدے پر ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ باپ سے 10 ہاتھ آگے ہی تھی۔ انہوں نے خوب گنڈا گردی دکھائی، ہر ایک پر اپنا روب جمایا، اور اگر پولیس کا معاملہ ہو جاتا تو شام ہونے سے پہلے وہ بیٹے گھر ہوتے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ دونوں بیٹیوں کی اچھے امیر گھرانوں میں شادیاں کر دی اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش زندگی گزار رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اشرف صاحب کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی اور وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب زندگی کا سفر آغاز سے انتہا کی طرف چل پڑا، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہو سکا بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے کسی بھی چیز کی، کیونکہ ہمارا باپ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور واقعی بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا، بس یہ سمجھے دنیا میں انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ باپ بوڑھا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کے پیسے بچوں کی عیاشی میں اڑا دیے اور خود کے لیے کچھ بھی نہ سوچا کہ آنے والا وقت برا بھی ہو سکتا ہے۔ ریٹائرڈ اشرف صاحب اب بیماریوں میں گھر چکے تھے۔ ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گئے۔ اب جب وقت تھا کہ بیٹے اپنے باپ کو سنبھالتے، اس کا سہارا بنتے، بیٹے تو یہ تک بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر سر کہتے تھے۔ تینوں بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی، ان کی حالت بہت خراب ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد اور مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے کوئی پتہ نہیں، کم سے کم جائیداد تو ہمارے حصے میں آئے۔ ایک نے کہا اب تو شرم آتی ہے ان کو باپ کہتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے؟ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوست ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسرے بیٹے نے کہا کہ ہم تینوں شادی کر لیتے ہیں اور اس بوڑھے کے لیے چلو ایک نوکر مستقل رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو اس کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ یہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہت سے فقیری جیسی زندگی پر آ گیا۔ بہرحال بیٹوں نے نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی اور ایک بیٹا اپنی بیوی کو لے کر فرانس چلا گیا اور دوسرا لندن اور تیسرا پیرس کی طرف۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 4 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم ان کا اچھے سے خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا وغیرہ وغیرہ۔ نوکر نے کہا جی اچھا صاحب جی۔ سب بیٹے چلے گئے اور بیٹیوں نے بھی کبھی پیچھے مڑ کر باپ کا حال تک نہ پوچھا۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا آخری سانسیں لیتا رہا اور ساتھ روتا بھی ہوگا کہ جن بیٹوں کی خاطر یہ سب کچھ زندگی بھر کیا تاکہ میرے بچے عیش میں رہیں، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور آج یہ میرے اپنے ہی بچے مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اشرف صاحب اپنی قسمت پر ہر روز روتا رہتا اور نہ تو وہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ اپنی عمر بھر کی خوشیوں اور خواہشات کو بچوں کی خوشیوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے قربان کر کے جینے والا باپ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کی شفقت اور حسن سلوک کا طلبگار ہوتا ہے تو اسے جواب میں بے رخی، تانے اور پھر نوکروں کے سہارے کا تحفہ ملتا ہے۔ نوکر جب بھی باہر کچھ لینے کو جاتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا اور چابی اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے کچھ لینے گیا تو اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ
बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम भी उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ ले गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो वापस ना आ सका। अब अशरफ साहिब सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था और वो चल भी नहीं सकता था, किसी को आवाज नहीं दे सकता था। बस वो कमरे में बंद हो गया और किसी ने उसकी खबर भी ना ली कि वो कैसा है। और बेटों ने भी वापस मुड़कर कभी नौकर को फोन करके अशरफ साहिब का हाल तक न पूछा था। लिहाजा 4 माह बाद जब बेटे वापस आए, बेटों ने देखा घर बंद है, बाप के कमरे का ताला लगा हुआ है और पास नौकर भी मौजूद नहीं, तो उन्होंने ताला तोड़कर जल्दी से कमरा खोला तो लाश की हालत देखने लायक ही नहीं थी। अशरफ साहिब पहले बीमार थे, ऊपर से भूखे प्यासे रहकर हड्डियों का ढांचा बन गए और जिस्म में कीड़े पड़ गए, पूरा जिस्म गल चुका था और अशरफ साहिब अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामीन, इबरत का मुकाम है ये वाकया, हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलालो हराम की परवाह किए बगैर उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत जायदाद बनाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप जैसे भी हों, हैं तो हमारे माँ बाप ही ना। और वालिदैन सोचते हैं कि ये औलाद कल बढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अजमत है। ये हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा होता है कि हम अपनी औलाद को खुद इस मुकाम तक ले जाते हैं जहां से वो वापस मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखते। मुझे यहाँ पर वो बात याद आ गई कि एक वालिद साहिब ने अपने अकलौते बेटे को दुनियावी तालीम दिलवाकर एक आला अफसर बना दिया। जब बाप फौत हुआ, बेटा बाप की लाश पर आया। लोगों ने बेटे से कहा, अपने बाप के लिए कुछ दुआएं सूरह यासीन पढ़ो। तो उसने जवाब दिया, वो क्या होता है? मुझे इन चीजों का कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे वालिद साहिब ने आज तक मुझे ये तालीम नहीं दिलवाई। अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल है हमारा कि अपने बच्चों को हर तरह की तालीम दिलवा देते हैं, बस दीन की तालीम नहीं दिलवाते जिससे हमें कुछ फायदा हो। अगर यही हाल रहा तो हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए सदका कैसे बनेगी और हमारी बख्शिश के लिए क्या मांगेगी? बहरहाल मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि हर एक को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए। उनकी इताअत करते हुए उनका सौंपा हुआ हर जायज काम फौरन बजा लाना चाहिए। हाँ, अगर वो शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म दें तो उसमें उनकी इताअत ना की जाए। हदीसे पाक में है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। अगर किसी के वालिद ने अपने वालिद के साथ बुरा सलूक किया है तो उसकी औलाद को ये इजाजत नहीं कि वो भी अपने वालिद के साथ बदसलूकी ही करे। याद रखिए, सब गुनाहों की सजा अल्लाह ताला चाहे तो क़यामत के लिए उठा रखता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी की सजा जीते जी देता है। हर इंसान जो बोता है उसी का फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद जरूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला? सोचिएगा जरूर।